اور وہ آفیشلی کہہ رہے تھے لائک یہ ان کا سٹانس ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے یہ لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو حکومت نہیں ہے. اب تو کھل کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ایک اور ملک میں جو کہنے کو ایک سوورن ملک ہے ادھر ہم رجیم چینج آپریشن کریں گے. ہو سکتا ہے طالبان کوئی لیٹر لے رہا دیں کہ اسلام آباد سے مراسلہ آیا ہے. کہ آئی تھنک کہ یہ جو پاکستان افغانستان کانفلکٹ ہے اٹ از اے ڈسٹریکشن آف واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان ایران. کہ آئی تھنک کہ یہ جو پاکستان افغانستان کانفلکٹ ہے اٹ از اے ڈسٹریکشن آف واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان ایران. ہیلو السلام علیکم. اگر ہم جنگ کی بات کریں تو ایک ہی جنگجو آدمی ہے اس شہر میں جو پوری دنیا جب بھی پتہ کرنا چاہے کہ ہو کیا چل رہا ہے, بارڈر پہ کیا چل رہا ہے, انہی کو فون جاتے ہیں, انہی سے نیوز آتی ہے. آپ نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. بڑے جب یہ آتے ہیں پوڈ کاسٹ پہ کامنٹس آتے ہیں کہ کیوں خراسان ڈائری ریگولرلی نہیں ہو رہا, تو اس لیے میں کہتا ہوں یوٹیوب پہ کم دیکھا ہوگا آپ نے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں, فاؤنڈر ہیں احسان ٹیپو کے ساتھ افتخار فردوس ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ ایبسلیوٹلی فائن اینڈ ویلکم ٹو اسلام آباد اگین. نہیں سر, تھینک یو سو مچ. آپ کا شہر میں آیا ہی تو رونا شروع کر دیا اس نے تو کافی لوگوں نے بولا میں اچھا موسم, گڈ اومن. ایکچولی آپ سردی کی پہلی بارش لے کر آئے ہیں. میں اپنے ساتھ یہ گرم شہر سے سردی کی بارش لایا ہوں. ایک طرف جب آسمان میں یہاں پانی گر رہا ہے تو ساتھ بم گر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کے جو افغان پیس ٹاکس ہو رہے ہیں, کچھ ملے گا یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ہاٹی بارڈر چلنے والا ہے؟ دیکھیں جو سچویشن ہے اس ٹائم پر, اگر ہم ایک آنیسٹ اسیسمنٹ کریں اور ہم پرسوں جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک کانفرنس سے اکٹھے کر کے وہ سن کے آئے, میں اور ٹیپو ساتھ میں تھے. لیکن اس میں ہم نے پہلی بار پاکستانی اسٹیٹ کا جو لہجہ دیکھا اور جو سٹانس دیکھا, لائک وہ آفیشیل سٹانس ہے جو وہ بتا رہے تھے کہ اب افغانستان کے اندر جو طالبان کی انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ بدلنا چاہیے, اور اس کی جگہ جو ہے اب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آنی چاہیے. اور وہ آفیشلی کہہ رہے تھے لائک یہ ان کا سٹانس ہے کہ طالبان کی حکومت جو ہے یہ لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو حکومت نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے افغانستان کے اندر, یہ چونکہ دوحہ ڈیل کے اندر تو ایک کانگلومریٹ سارٹ آف مکسچر بننا تھا جس کے اندر الیکشن ہونے تھے اور یہ انٹرم گورنمنٹ تھی, تو انہوں کے مطابق جو ہے اب انٹرم کا لفظ جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے اور اب ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ آنی چاہیے, جس سے ہم اس بات کا تو آخذ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ طالبان تو اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ اتنی آسانی سے چھوڑیں گے نہیں, اور جو باتیں ہوں گی بھی ابھی 6 نومبر کو اس کی طرف آتے ہیں, لیکن یہ سٹانس اور یہ لچک اس میں نظر نہیں آتی. دوسری طرف جو ہے جو طالبان بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ کسی اور کے بلبوتے پر یہ باتیں کر رہے ہیں. ان کا اشارہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہے, انڈیا کی طرف ہے. وہ ان کا اشارہ جو ہے کہ یہ کسی اور کی طرف سے بات کر رہے ہیں. پاکستان سٹانس کے پیچھے سے انڈیا بول رہا ہے تھرو دا تال. اٹ از لائک کوئٹ پرو کو ایز یو سے کیونکہ اس طرف جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرف سے وہ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں اور وہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی زبان بول رہے ہیں. تو جب ہم یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے دیکھتے ہیں تو ایک تو پریشر ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہیں دونوں سائڈ سے, کیونکہ جب اکراس دا ٹیبل آپ بیٹھتے ہیں تو ایک لیوریج جو ہے آپ کو ملنی چاہیے کہ کتنا جو ہے پریشر آپ برداشت کر سکتے ہیں. تو ابھی ملیں گے, ڈی جی آئی ایس آئی جائیں گے, ادھر سے ان کے جو جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں وہ بیٹھیں گے, اور جو 2 نشستیں ہو چکی ہیں اب اس کا خلاصہ جو ہے وہ نکالیں گے. مجھے اسے کوئی زیادہ توقع نہیں ہے سوائے اس کے کہ شاید ٹریڈ آرٹریز جو ہے اس کے اوپر کچھ کھلنے کا معاہدہ ہو جائے اور کچھ ایک میکینزم جو ہے وہ بن جائے جس کے ذریعے شاید مانیٹرنگ وغیرہ ہو, اور اس میکینزم کے اوپر آگے بات کرتے ہیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے. جو آفیشل سے میں نے جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کی ہے, آئی ڈونٹ سی اٹ سیٹلنگ. مجھے ایشو سیٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا. اس پہ پروسیس میکینزم پہ آنے سے پہلے آپ نے جس طرح ڈسکرائب کیا ہے یہ تو اسی طرح ہے جس طرح پہلے ہلری کلنٹن سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, ان کے بیان آ جاتے تھے کہ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ ڈیموکریسی ان دس کنٹری. جی بالکل. تو ہم امریکہ سے ہمارے اتنے بھی رابطے اچھے نہیں تو
کیا آپ کو لگ رہا ہے ہم بھی اسی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے پہلے گورنمنٹ کی جگہ رجیم بولنا شروع کر دیا اور اب تو کھل کر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ایک اور ملک میں جو کہنے کو ایک سوورن ملک ہے ادھر ہم رجیم چینج آپریشن کریں گے. ہو سکتا ہے طالبان کوئی لیٹر لے رہا دیں کہ اسلام آباد سے مراسلہ آیا ہے. اٹس کمپلیکیٹڈ اینڈ شہزاد when I look at it تو کمپیریزنز بہت مشکل ہو جاتی ہیں کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے جو ریلیشن شپ ہے لائک سب سے اس میں جو مشکل پراکسیمیٹی ہے اس میں یہی ہے کہ آپ ان کے خلاف بات کریں جن کے ساتھ جن کو آپ نے لائک رکھا تھا اور پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ یہ ریلیشن شپ سسٹینیبل نہیں ہے اور یہ آخر میں آپ ہی کو جو ہے وہ آ کر ٹارگٹ کریں گے. تو آپ کو تو یہ ایکسیپٹ کرنے میں بھی 5 سال لگے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے. اینڈ آئی ول بی ویری آنیسٹ کیونکہ جب ہم شروع میں رپورٹ کرتے تھے 2021 کے بعد کہ افغان طالبان جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کر رہے ہیں تو آفیشلز وڈ ایکچولی سے کہ نہیں آپ ایسا جو ہے وہ نہ کریں کیونکہ ہمارے ان کے ساتھ جو ہے یہ فارن پالیسی کا کمپوننٹ ہے, ریلیشن شپس خراب ہوں گے تو یہ ایسا نہیں کر سکتے. اور پھر اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے جو ہے ہم نے پھر جو ہے وہ اپنے جواب بھی تیار کر لیے کہ ان کی کیپیسٹیز نہیں ہیں. پھر کہا کہ نیت ان کی اچھی ہے لیکن شاید یہ اپنے آپ کو اس طرح انفورس نہیں کر سکتے. پھر یہ کہہ دیا کہ اگر یہ ان کے خلاف جائیں گے تو یہ پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے, ایسا سمجھا جائے گا جیسے پاکستان کے پپٹس ہیں. یہ سارے آرگیومنٹس وہ 5 سال کے اندر ہم سنتے ہوئے آئے ہیں. اب یہ ایکسیپٹ کرنا کہ یہ ہمارے لیے ایک ہاسٹائل اینٹی بن چکی ہے اور جو پالیسی تھی وہ فلاٹ تھی, آئی تھنک یہ بہت کڑوا گوڈ ہے. تو اس لیے غصہ بھی اتنا زیادہ ہے. اور اگر آپ جتنی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں, اگر آپ خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹس دیکھ لیں جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہے ہوز آن دا فور فرنٹ آف گیونگ آنسرز, اس میں سینٹیمنٹ ویلیو بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ ابھی بھی جو ایڈریسل میکینزم ہے وہ کوئی زیادہ جو ہے سوشیو پولیٹیکل نہیں ہے. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ عنصر ہے کہ ہم نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا, اب ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اٹس اے لاٹ آف سینٹیمنٹ. سو آئی تھنک جو افغانستان کے ساتھ اب جو ریلیشن شپ بنے گا مے بی دیٹ وڈ بی میری نظر میں وہ پائیدار اس جو ہے زاویے سے ہوگا کہ اٹ ول بی یو نو مور پریگمیٹک. اب آپ کچھ دیں گے تو کچھ لیں گے, اس طرح وہ ہوگا اور ریالٹیز پر جو ہے وہ بیسڈ ہوگا. لیکن اگر مجھے یہ نہیں لگتا کہ جو ٹی ڈی پی کا پرابلم ہے وہ سالو ہوگا. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. تو اگر تو افغان طالبان کے ساتھ ٹاکس ہونی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں میکینزم, کیا میکینزم ہے ہماری اس گفتگو کا؟ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ میکینزم انٹرسٹنگ ہے اس میں, کیونکہ جو میکینزم جس کے اوپر بات ہو رہی ہے یہ ایک ماڈل تھا جو سیریا کے اندر پہلے جو ہے وہ ٹرائی کیا گیا تھا. اور کیونکہ سیریا اسی طرح ایک پراکسی وار زون تھا جس میں 8-10 ممالک جو ہے وہ شامل تھے, کچھ ڈائریکٹ تھے کچھ انڈائریکٹ تھے. تو انہوں نے ٹیریٹریز ان اناؤنس جو ہے وہ ڈیوائڈ کی ہوئی تھی کہ ایلیپو تک جو ہے وہ جو ہے یہ پیس ٹریٹی ہے, اس سے آگے رشینز نہیں آئیں گے, ایرانینز جو ہے وہ نہیں آئیں گے, اور اس ڈمیسکس کے باہر جو ہے اسد کے ٹروپس ہوں گے اور ہم اٹیک نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ اس قسم کی. اور یہ اسلامک اسٹیٹ کا ایریا ہے. ان سملر پیٹرن اس میں جو ایک کوآرڈینیٹنگ میکینزم جو ہے وہ بنایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر اٹیک نہیں ہوگا تو اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو پھر کیا ہوگا. تو پھر ایک میکینزم اسی طرح بنا دیا گیا جس میں سارے ممالک تھے. تو جس کے ایریا کے اندر اٹیک ہوتا تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ثبوت پیش کرے کہ یہ کام جو ہے یہاں سے ہوا ہے, اور وہ پھر اس فریق کو دیتا تھا اور اس کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ ان اینٹیٹیز کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے. ان سملر پیٹرن جو اس میکینزم کی ہم بات کر رہے ہیں, تو افغان طالبان کے آرگیومنٹ تھا کہ آپ بتا دیں گے, کیونکہ اس کی ایک جو قطر کے اندر بات ہوئی تھی اور پھر بعد میں وہ ٹرکی میں آئی, اس میں ایک آرگیومنٹ جو ہے ان کا یہ تھا کہ یہ اٹیکس آپ کے جو ہے ملک کے اندر 300-400 کلومیٹر 500 کلومیٹر جو ہے وہ اندر ہو رہے ہیں, تو آپ ہمیں کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ وی آر دا ونز ہو آر رسپانسبل. لیکن پاکستان کا آرگیومنٹ یہ تھا کیونکہ لیڈرشپ آپ کے پاس ہے, لاجسٹیکل چین آپ کے پاس ہے, پلاننگ آپ کے پاس ہے, اس لیے ہم وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئرنگ میکینزم وہ ڈیولپ کر دیں تو ہم پھر ایکشن جو ہے وہ لیں گے, لیکن ہم آپ کو اپنی زمین کے اوپر جو ہے کوئی ایکشن نہیں لینے دیں گے.
تو یہ سیٹلمنٹ جو ہونے جا رہی ہے وہ اسی میکینزم کے اوپر ہونے کے لیے جا رہی ہے کہ اب اس میکینزم کے اوپر ایکشنیبل جو ہے وہ کیا ہوگا. کیونکہ اگر آپ نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ٹرکی سے جو ہے وہ دیکھی اس کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ پینلٹی بھی ہوگی. اب وہ پینلٹی کیا ہوگی وہ ڈیسائیڈ کون کرے گا. پلس یہ جو بارڈر کے اوپر میکینزم ہیں اوبیسلی آپ کو ایک ایسا میکینزم چاہیے جو کنسسٹنٹلی اس کے اوپر واچ رکھے. تو اس میں ٹرکی کا اور قطر کا کیا رول ہوگا, اس میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوگی, یہ ممالک کوئی ٹیکنالوجی دیں گے نہیں دیں گے, ڈرون سرویلنس ہوں گے, آپ کو بیرکتار نظر آئیں گے بارڈر پر, ہاؤ ول دس ورک تو دس از واٹ ہیز ٹو بی فائنلی ڈیسائیڈیڈ. یو فیل ان دا اگریمنٹ, بہائنڈ دی اگریمنٹ, آپ جو میکینزم کی بات کر رہے ہیں, کیا وداؤٹ پٹنگ اٹ آن پیپر وڈ دی افغان طالبان بی اوپن ٹو اینی پاکستان انوالومنٹ ان دیٹ میکینزم؟ بی اگر پاکستان کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اینڈ ایونچولی اٹ کمز ٹو کابل بینگ لائک یار ہم تو خود تنگ آئے ہوئے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو پاکستان بولے پھر جسٹ لک دی ادر وے, دیں ایک اسٹیٹمنٹ بہت غلط کیا آپ نے, یہ وہ تھوڑی ٹھوٹا کر دیں بٹ ایکچولی کچھ نہ کریں. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ دیکھیں وہ پاسبلٹی تب تک تھی جب صرف بارڈر تک بات تھی. وہ پاسبلٹی تب تک تھی جب بارڈر تک بات تھی, بارڈرنگ ایریاز تک. پھر افغانستان کی طرف سے ہم نے اسٹیٹمنٹس دیکھی اور اکا دکا فائر جو ہے وہ دیکھا صرف پرسنل یعنی گھر میں پرسنل آڈینس کے لیے کہ ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں. لیکن وہ آپ کو ایک ٹیسٹ ایکنالجمنٹ اس میں نظر آتی ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ چلے اگر مار رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے مار دیں. لیکن وین یو گو اینڈ یہ ریئیکشن جو آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے بیکاز اس میں کابل ہے اور اس میں کندہار ہے. تو کندہار وہ ان کا اسپریچول ہوم لینڈ ہے اور کابل از دا کیپٹل. مطلب کہ اب آپ اتنے شہر میں آ رہے ہیں تو دیٹ از وائی اس کا ریئیکشن بھی اسی طرح جو ہے انہوں نے دکھایا ہے. لیکن ان کا ایک آرگیومنٹ ہے. بٹ اس میں اف آئی میں, آپ جو لیوریج کی بات کر رہے ہیں, از ان دیٹ واٹ اٹ از کہ ناؤ وی کین گو ٹو دا ٹیبل اینڈ بی لائک چلے ہم کابل اور کاندھار نہیں کرتے. بائی ڈوئنگ اٹ وی کین دین سٹ آن دا ٹیبل اینڈ بی لائک چلے ہم کابل اور کاندھار میں گھس کے اب اٹیک نہیں کریں گے. تو دا میکینزم از فار بارڈر. So we bought leverage by doing that. ایگزیکٹلی آئی ایگری وتھ دیٹ. لیکن اب اس میں یہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا تو وہ میری اپنی انالیسز ہے کہ آئی ڈونٹ سی دیٹ. کیونکہ جس ڈی جی آئی ایس پی آر کی ہم بات کر رہے تھے انہوں نے یہ بات بھی کی. اب ان کے پاس اپنے, ہمارے پاس تو انڈیپینڈنٹلی ویریفائیبل اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو وہ سویلین آبادی میں چھپا رہے ہیں, چاہے وہ بلوچ سیپریٹسٹ کی ہیں چاہے وہ پاکستانی طالبان کی ہیں. تو کہہ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ چھپا رہے ہیں ان دا پاپولیشن کے ان اینی گیون سیناریو کہ اگر کوئی بڑا اٹیک ہوتا ہے اور ہمارے پاس انٹیلیجنس ہوئی کہ وہ کہاں پر ہے اور ہم ان کے پیچھے جائیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ سویلینس کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا گیا ہے. سو دا ایکشنیبل پارٹ ان ٹرمز آف پاکستان از ویری کلیئر کہ ویر ایور دے ول گیٹ انٹیلیجنس دے ول ایکچولی گو اینڈ اسٹرائک اف دیر از اے بگ اٹیک. سو یہ پالیسی تو بہت کلیئر ہے پاکستان کی طرف سے. اس لیے مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ جو ٹی ٹی پی ہے, ٹی ٹی پی تو صرف پاکستانی طالبان امبریلا کے نیچے ایک گروپ ہے. لائک اس ٹائم پر ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 83 گروپس کی. اس میں کچھ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہیں, کچھ حافظ گل بہادر اور الگ الگ نام انہوں نے بنا دیے ہیں. اور خدشہ یہی ہے کہ اگر یہ پریشرز جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتے ہیں اور یہ میکینزمز بنتے بھی ہیں تو پھر بھی جو ہے نئے گروپس اور نکل کے آئیں گے. اور جو ٹی ٹی پی ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ اگر ہم افغانستان سے آپریٹ نہ بھی کریں تو پاکستان کے اندر ہم نے اتنی اپنے آپ کو سسٹینیبل جو ہے وہ بنا دی ہیں کہ ہم اگلے 6 مہینے تک ایک انسرجنٹ وار جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں. واٹس یور ٹیک آن دیٹ کہ اگر ٹی ٹی پی آرگیو کرتی ہے کہ آج افغان گورنمنٹ آپ بدل بھی دیں, ہم پاکستان میں اتنے خود کفیل ہیں کہ ہم کر لیں گے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹی ٹی پی. میں تو جب یہی سوچ رہا تھا اور ہمارے دوست بھی ہیں, میرے کولیگ بھی ہیں, احسان ٹیپو, کل ہم یہی بیٹھ کے, کیونکہ ہم آپس میں نوٹس بھی شیئر کرتے رہتے ہیں اینڈ وی ڈسکس, تو کل ہم یہی بات کر رہے تھے کہ 20 سال تک ایک انسرجن گروپ جو تھا وہ اس بارڈر ایریا کو یوز کر کے اس سائڈ پہ جا رہا تھا. اگر کوئی رجیم چینج تو نہیں, اگر کوئی انٹرنیشنل پاورز پاکستان سمیت اس بات پہ اب راضی ہو گئے ہیں کہ انٹرم کا لفظ ہٹا کر جو ہے مخلوط حکومت بنانی چاہیے, تو شاید طالبان کا کچھ پورشن اس بات کے لیے راضی بھی ہو جائیں کہ چلیں الیکشن کرتے ہیں, باقی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے شامل کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگر پریشر کے نیچے یہ کام کیا گیا تو وہ مان جائیں گے, اور جب نہیں مانیں گے تو دے ول گو بیک ٹو دا بیٹل فیلڈ. تو پھر تو اسپل اوور ہمارے اوپر ہی آئے گا دوبارہ.
اور وہ صرف ٹی ٹی پی نہیں ہوگا بلکہ باقی ساری وہ بھی ہوں گے. سو ہمیں اپنے بارڈرز اب اس طرح سے سیکیور کرنے پڑیں گے کہ اگر وہ اسپل اوور افیکٹ جو ہے وہ منیمم کیسے ہوگا. اتنے بڑے بارڈر کو 100% کنٹرول کرنا آلموسٹ ناممکن ہے. اور یہ میں شہزاد اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جن لوگوں نے وہ ایریا دیکھا نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے اندر آ گئے یا یہ کیسے ہو گیا. لیکن اگر آپ واقعی میں جو ہے وہ بارڈر دیکھیں, کیونکہ میں تو اس علاقے کا ہوں, میرے گاؤں میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ پاکستان کے ایریا میں ہوتے, اب تو وہ انہوں نے وہ لگا دیے, یہ باڑ لگا دیے ہیں. لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں جا رہے ہیں اور آپ نے ایک ٹرن لے لیا تو آپ سمجھتے تھے کہ میں پاکستان میں ہوں, لیکن آپ افغانستان کی ٹیریٹری میں جو ہے وہ ہوتے تھے. یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے جس طرح انگریز نے تقسیم جو ہے وہ کی ہوئی ہے. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اٹس 2600 کلومیٹرز بارڈر. یار 2600 کلومیٹر بہت بڑی چیز ہے. تو آپ ٹرائبل ایریاز کی بات کر رہے ہیں, جو سیٹلڈ پاکستانی ایریاز بھی ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کیوں نہیں میں دن میں جاؤں کابل میں چیزیں بیچوں اور شام میں آ جاؤں, مجھے ویزا کی کیا ضرورت ہے. اب ان کو سمجھانا کہ ملک ایسے ہی چلتے ہیں, بٹ بیکاز وہ اتنے سالوں تک آپ کا ایک سیمی پورس بارڈر تھا, لوگوں کی عادتیں بھی تو بنی ہوئی ہیں. تو یہ تو اٹس بین دیر سن لائک 40-50 ایئرز نا کہ یہ پالیسی رہی ہے. اب پاکستان نے ایک پیراڈائمیٹک شفٹ لیا ہے اور ڈرامیٹک شفٹ بھی لے کے یہ ساری چیزوں کی. اب آپ بالکل ہر ساری چیزوں کو انڈو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹ کی پالیسی ہے, اور کبھی بھی کوئی چیز کنسسٹنٹ جو ہے وہ نہیں رہتی. اینڈ آئی ایگری ود دیٹ, کیونکہ ریئل پالیٹک ہوتا ہے ایسا ہی ہے. آپ کو بعد میں سمجھ آئی لیکن سمجھ آئی ہے, لیکن پھر آپ تسلیم بھی کریں گے پرابلمس کہاں پہ تھیں. آئی تھنک اس سے زیادہ کھل کر تو نہیں مان سکتے جتنا وہ. obviously we both don't agree with DG ISPR when he says کہ سب عمران خان نے کیا, بٹ بائی گوئنگ اگینسٹ دیٹ پالیسی سو وشسلی, ایک کلیئر, اس سے زیادہ کلیئر میرے خیال سے بول نہیں سکتی کہ وہ جو پالیسی تھی ساری وہ غلط تھی. آئی تھنک اس سے بھی زیادہ کلیئر الفاظ میں جو ہے وہ کہا گیا ہے. اور جب آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ہے وہ دیکھیں, جب یہ ساری سیکیورٹی سچویشن بن رہی تھی, آئی تھنک اٹ واز لاسٹ ایئر, ان کا اعلامیہ ہے, اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے, لائک اب تو آپ افغان طالبان کے لیے رجیم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس ساری چیزوں کی رسپانسبلٹی پریویس سیکیورٹی رجیم کے اوپر ہے. سو اس میں بھی بات ہے, ایسا نہیں ہے لائک اس میں آپ کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور جو ہے سیلف کرٹیسزم نظر آتی ہے. اوبیسلی انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ کھل کے جو ہے اس طرح بات نہیں کر سکتے. میں بھی اگر بند کمرے میں آپ ملیں گے ان سے, پرسنل گپ شپ لگائیں گے تو تھنگس وڈ بی ٹوٹلی ڈفرینٹ. اب جنرل فیض کا بھی کورٹ مارشل ہو رہا ہے, ایک کیس پراپرٹی والا چل رہا ہے, وہ واٹ از اباؤٹ پراپرٹی کالڈ پارک ویو, از اٹ, نو اٹس ناٹ پارک ویو, ٹاپ سٹی والا. بٹ ہم سب کو پتہ ہے کہ May 9 اور افغان پالیسی آر آلسو پارٹ آف وائی ایکشن از بینگ ٹیکن اگینسٹ جنرل فیض. ٹاپ سٹی جیسے کیسز تو بہت لوگوں کے خلاف ہیں. اٹس دیٹ آلسو, اینڈ آئی تھنک دیٹ اس میں ایک آگے کی ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہ ٹاکس فیل ہو جاتے ہیں افغانستان کے ساتھ مکمل طور پر, آئی تھنک کہ اس کا برنٹ بھی جو ہے وہ کی پی حکومت پہ آئے گا, کیونکہ ان کا ابھی بھی یہ بیانیہ ہے. اور یہ سمجھنے کے لیے لائک ایک تو اس کے ساتھ پولیٹیکل سینٹیمنٹس لوگوں کے اٹیچ ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ جب ہم یہ بات کریں گے تو لوگ ہمیں گالیاں دیں گے دونوں کو. تھوڑا مزاحیہ سیگوے ہو جائے گا. میں نے ایک ریل ڈالی کہ عمران خان کی پارٹی میں جتنے بھی لوگ گھٹیا بیانیاں دیتے تھے, کم از کم عمران خان ان کو انڈورس نہیں کرتے تھے. جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں وہ تو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, پبلکلی آ کے بولتے ہیں کہ ہم اس جرنلسٹ کے ساتھ ہیں. اب یہ کوئی بھی میں یہ آئی ٹیل یو سم تھنگ, میں جب وہ ایکس کھولتا ہوں اس پہ جو وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں یار, میں تو حیران ہوں قسم سے یار. ون وڈ تھنک دیٹ دس بیانیہ آف مائن از پرو عمران خان اینڈ پرو پی ٹی آئی. صرف پی ٹی آئی سے گالیاں آئیں اس بات پر. مطلب بھائی سن تو لے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ آپ کا امیج ایسے انہوں نے نظر میں آ گیا, بس وہ سنیں گے وغیرہ نہیں. بٹ دا فیکٹ از کہ مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ کے پی سے ابھی بھی یہ بات آ رہی ہے کہ افغانستان سے جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے. اینڈ اب یہ بات چیت کا لفظ تو میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور آدمی, اینی بڈی ہو ہیز اے بیسک انڈرسٹینڈنگ, وہ کہتے ہیں یار بات چیت ہونی چاہیے. بٹ ان کے بیانیے کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے اندر ایک
اسٹیک ہولڈر ہے. تو لہٰذا ایز تھرڈ پارٹی ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے. اب کسی بھی اسٹیٹ کے لیے جب وہ سامنے بیٹھ کے انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بات ایک پروونشل گورنمنٹ سے آنا میرے خیال میں وہ برداشت سے جو ہے وہ باہر ہو جاتی ہیں. اچھا میں آپ کے چیس بورڈ ابھی بنائے ہم کہ افغانستان ہمیں لگ رہا ہے انڈیا سے بھی جھپیاں پڑ رہی ہیں. انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے آپریشن سندور بریک پر ہے. راس اور ریچل آپریشن سندور چل رہا ہے ہمارا کہ کل بولیں گے وی ور آن اے بریک. ہمیں افغانستان انڈیا کا نظر آ رہا ہے. خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اپنا سی ایم چینج کیا ہے آبویسلی اس وجہ سے کہ یہ کوآپریٹ نہیں کرے گا. 25 نومبر کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ آ رہے ہیں دوبارہ. پھر وہ ہیں بھی ٹرائبل ایریاز سے. ٹرائبل ایریا کے جو لوگ ہیں ان کا بھی مجھے پرسپیکٹو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی آپ نے پہلے آپریشن کیا, کلین اپ کیا, پھر آفیسز. ہماری زندگی آپ بار بار عذاب کرتے ہیں, ہمیں آپ استعمال کرتے ہیں. عوام میں باین نہیں ہے جس عوام کا سپورٹ آپ کو چاہیے یہ کرنے کے لیے. کیا کرے پھر رجیم؟ یہ تو بہت ہی اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. اور میں آپ کو اس کا ایک تو ہم اس کو یہ آپ نے جو سمجھایا لوکل سیناریو ہے, لیکن جو گلوبل سیناریو کے اندر لوگ دیکھتے ہیں دے تھنک کہ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر جو ہے یہ مینا ریجن ہے وچ از مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے بیسیکلی غزہ اور ایران کے لیے ہے. یہ جو چل رہی ہے یہاں پر افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر بہت سارے ممالک, بہت سارے ڈپلومیٹس, بہت سارے دوسرے ممالک کے سیکیورٹی آفیشلز اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ جتنا پاکستان جو ہے وہ اس مڈل ایسٹ کے اندر انوالو ہوتا جائے گا اس کا اثر اس بارڈر پر بھی آپ کو نظر آتا ہوا لگے گا. اور دیٹ آلسو شوز کہ یہ ایک ملک نہیں ہے, یہ بلاکس ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے شہزاد, اینڈ آئی ہوپ آئی ایم رانگ, آئی ریئلی ہوپ آئی ایم رانگ, کہ افغانستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا پراکسی وار زون جو ہے وہ دوبارہ بننے کے لیے جا رہا ہے, اور یہ ڈینجرس بات ہے. اس میں مذاکرات کا بھی جو آپ نے ذکر کیا, افغان طالبان وی ڈونٹ ہیو این آپشن رائٹ. آپ چاہیں رجیم چینج جو بھی چاہیں, ہمیں نریندر مودی بھی نہیں پسند, بٹ آپ انڈیا میں اس کے رجیم چینج نہیں کر سکتے. آپ کو اکنالج کرنا پڑے گا, ہی از دا لیڈر. اس طرح آپ کو اکنالج کرنا پڑے گا کہ افغان طالبان, آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو وہی تانے دے چکے ہیں, اسی حکومت کو کھل کر دے چکے ہیں. اسٹل میک سینس ان سے بات کرنا, آپشن بٹ یو ڈونٹ ہیو این آپشن ان افغانستان. ایون جن لوگوں کو آپ نے بلایا ہے پاکستان میں صرف آپٹکس کے لیے, جو ناردرن الائنس ہے یا کوئی اور لوگ ہیں, وہ اس ملک کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں. وہ شاید کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, لیکن دے کین ناٹ گورن دیٹ کنٹری. آئی تھنک وی ٹرائنگ ٹو بی دا یو ایس, دا نیو یو ایس ان افغانستان. وونٹ ہیپن. ٹی ٹی پی جہاں آتی ہے, یہ ہماری لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا جب ہم نے اس پہ تھوڑی لمبی بات کی تھی. مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ بندہ کیا بات کرے ان کے ساتھ. واٹس یور ٹیک آن نیگوسیشن ود دا ٹی ٹی پی وچ از عمران خانز مین آرگیومنٹ؟ دیکھیے لائک اس ٹائم پر اب یہاں سے واپس جا کر ٹی ٹی پی سے تو آپ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تو بہت کلیئر ہو گیا ہے کہ دونوں ایک ہی اینٹی ہے. اب آپ بڑی اینٹی سے بات کریں, اور میں تو اگر آپ ایک ریئلسٹک انالیسس کریں تو اس ٹائم پر لائک فار ایگزامپل آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ باجوڑ میں جرگہ جو ہے وہ بن گیا اور وہ جا کر وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بات جو ہے وہ کر رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر کے اندر جو ہے وہ جرگہ جا کر ان کو کہہ رہے کہ بھائی یہاں سے فائر نہ کریں اور آپ سول علاقوں سے جو ہے وہ نکل جائیں اور پہاڑوں پر جو ہے وہ کریں. اچھا, جو پرانا پروسیس تھا جس میں آپ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان ثالثین کے طور پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں ٹی ٹی پی سے بات کر رہے تھے, اس کے نہ کوئی امیجز ہیں اس میٹنگ کے, نہ کوئی اس کے جو ہے اس طرح کوئی انٹرنل ڈیٹیل ہے. وہ ہے جو سورس ذرائع سے صحافیوں نے جو ہے وہ لکھے, لائک اس کی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن یہ ابھی کی جو میٹنگز ہیں اس کی تو باقاعدہ طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مساجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور تصویریں بھی ہیں, کوئی ان کے ساتھ سیلفیز جو ہے وہ لے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اس کے آپٹکس بہت غلط ہیں, کیونکہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے جو آپٹکس ہیں وہ یہی اسی طرح ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ واپس جا کر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ اب آپ ایک بڑی اینٹی کے ساتھ آلریڈی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اینڈ آئی انڈورس کہ پاکستان کے جو سٹانس ہیں کہ وہ افغان طالبان سے جو ہے وہ بات کریں, وہ ٹی ٹی پی سے بات نہیں کریں. وہ پہلے بھی ایسا ہونا چاہیے تھا.
کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرس کو اکراس دا ٹیبل لے کر آنا جو ہے وہ ان کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بتاتا ہے. اس میں افغان طالبان کا کنٹرول اوور ٹی ٹی پی جو ہے آئی ایم شیور وہ بھی 100% تو نہیں ہوگا. اگر تو ڈریم سیناریو افغان طالبان کو نہیں شہزاد, یہ ایک مت ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے. یہ اگر افغان طالبان کا کسی اور چیز پر کنٹرول ہے یا نہیں ہے, لیکن ان ساری اینٹیٹیز پر ان کا کنٹرول پورا ہے. وہ اگر کل ٹی ٹی پی کو بولیں کہ ہر ٹی ٹی پی ممبر ہتھیار ڈال دے اور پاکستانی اسٹیٹ کا نارمل حصہ بن اف جائے, اٹ کمز فرام کندہار یہ ہو سکتا ہے. اگر کندہار یہ کہتا ہے ملا ہیبت اللہ, کیونکہ ہم جو یہ ساری باتیں کرتے ہیں افغانستان کے حوالے سے, تو ہم اس کو ایک ویسٹرن ڈیموکریٹک ہیومنسٹ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ جو ہے وہ جنگ کے بعد کیسے فنکشن کرتی ہے, جس کو وہ جہاد کہتے ہیں, اس کے کانٹرز اور اس کے جو ایک سسٹمک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جس طرح ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں. تو اس میں تو سپریم لیڈر ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ہے اور پرائم منسٹر ہے اور پارلیمنٹ ہے. سپریم لیڈر سیز یہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا. اٹ کانٹ ہیپن. اب آپ سپریم لیڈر کو کنونس نہیں کر سکے, یا وہ آلریڈی کنونس نہیں ہے اور وہ پری کنسیو نوشنز پہ کام کر رہے ہیں. اس لیے اگر وہ کنونس وہ ان کو نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس اور کوئی رائے بچتی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بائی ڈیزائن جو ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ رکے گا نہیں. آپ کو میں اگر تھنک ٹینک ٹاک دوں کہ اچھا جی افغان گورنمنٹ کے پاس بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, ٹرکی, قطر, عرب ورلڈ بھی ہے, اکنامک اپرچونیٹیز بھی ملے گی, چائنا بھی آ گیا ہے, ختم کریں یہ پہاڑ والا کام, ختم کریں, ہتھیار ڈالیں, ایک نارمل ملک جس طرح چلتے ہیں چلیں, پاکستان کے ساتھ بھی رشتہ بنائیں, اور یہ آئیڈیا کہ کل کو ہم واپس پہاڑ میں چلے جائیں, اسٹاپ بینگ اے گوریلا فورس اینڈ اسٹارٹ بینگ اے نارمل گورنمنٹ, وائی ناٹ. اٹ وونٹ ورک آؤٹ. ایک تو جو افغان طالبان کی جو سوچ ہے, اب اس میں ہم تھوڑی ہسٹری کے پیچھے جو ہے وہ جائیں گے, کیونکہ جو ایمریٹس کا کانسیپٹ ہے, ایک تو یہ شروع ہوتا ہے تقریباً, یہ بحث شروع ہوتی ہے 84 سے, اور پھر اس کا فارمیٹیو ٹیکسٹ آتا ہے جو بیسیکلی القاعدہ نے لکھا تھا. پری القاعدہ ایرا میں القاعدہ کے لوگوں نے لکھا تھا کہ ہونا کیسے چاہیے. اب یہ ایمریٹس کا کانسیپٹ جو ہے, جب یہ سول وار افغانستان میں مڈ 90s میں شروع ہوئی بیفور دا طالبان کیم, تو یہ اس کے اوپر بھی اختلاف تھا کہ یہ خلافت ہونی چاہیے یا ایمریٹس ہونی چاہیے. اب جو دیوبندی مکتبہ فکر ہے اس کے نیچے جو ماڈل ہے ریلیجس رول کا, اس میں کیلیفیٹ کے لیے جو ہے وہ پاپولر کنسنسس ہونا چاہیے. خلافت اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو پاپولر کنسنسس چاہیے جس کے نزدیک جو ہے سارے لوگ کہیں کہ یار یہ خلیفہ ہو. تو انہوں نے پھر, کیونکہ وہ تو تھا نہیں, تو وہ ایمریٹس ہیں. اب ایمریٹس جو ہے اس کا کانسیپٹ ایک فرینچائز جیسا ہے, تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع کے اوائل میں افغان طالبان نے کہا کہ جو لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کیسے کام کرے گی تو آپ آ جائیں اور ہم آپ کو یہاں سے بتائیں گے کہ کیسے ایک ریاست ہوتی ہے اسلامی, اور پھر آپ یہ کانسیپٹ لے کر باقی جگہوں پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں. تو ایمریٹس کا کانسیپٹ از ون آف دوز کمپنیز جو فرینچائز دے رہی ہے. اب جو طالبان ہے, پاکستانی طالبان, وہ یہ فرینچائز لے کر آنا چاہتے ہیں اس سائڈ پر. تو یہ کہنا کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے یا وہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ توڑ دیں گے جس کے اوپر یہ پوری فاؤنڈیشن کھڑی ہوئی ہے, وہ نہیں ہونے والا. دین دا ماڈرن نیشن اسٹیٹ کنسیپشن, یہ ایک ایکسپینشنسٹ فورس, اٹ از, اس کی تو جگہ ہی نہیں ہے نا. تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, آئی ایم ٹیلنگ یو, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو. اس لیے تو وہ ساری چیزیں لے آئے ہیں. یہ تو پری ٹیکسٹس ہیں ٹو سارٹ آف انکریز دیئر اون ویلیو اسٹرکچر, کہ انہوں نے ساری باتیں سائڈ پہ رکھ کے ڈیورنٹ لائن کا ایشو جو ہے وہ اٹھا دیا. لائک اٹ از آلسو اے ٹیکٹک نا, کہ وہ جو ایکچوئل پرابلم ہے وہ تو آپ نے دفن کر دیا اور اس کو ایسے کانسیپٹ کے اندر آپ لے گئے جو ایک آلریڈی جو ہے کنٹروورشل سبجیکٹ ہے. تو اگر آپ نے کنٹروورسی کھڑی کر کے اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور ڈیفلیکٹ کرنا ہے تو پھر آپ ایسی باتیں جو ہے وہ کریں گے, یو نو. اور دیٹ از وائی اف یو لک ایٹ دا پوائنٹس جو وہ لے کر آئے ٹو دا ٹیبل, آپ نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ اسپیشل پاسز ایشو کر دیں اور آپ انجر کے لیے کوٹا مختص کر دیں, ویزا جو ہے وہ ختم کر دیں, وچ ٹیکنیکلی مینس کہ یہ جو آپ نے انٹرنیشنل بارڈر ہم سے اسٹیبلش کرانا چاہتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب
ایک تو وہ ہے کہ میں ڈسپیشنیٹ انالیسس کروں تو اٹس اے ویری کلیور اسٹریٹجی آن ہاؤ اٹس ڈن. لیکن اگر میں ایک پاکستانی پرسپیکٹیو سے اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں تو آئی تھنک دیٹ اٹ از ڈائیورژن فرام دا ریئل ٹاپک اینڈ اٹس اونلی بائنگ ٹائم. جو کانفیڈنس ہمیں نظر آ رہا ہے ڈیفینس منسٹر بھی ابھی بس آنے والے ہوں گے ادھر, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ نہیں مانیں گے تو ہم یہ بہت کلیئر ایکشن ہے. ہی لیں گے؟ ڈیفینس منسٹر تو آئی مین ایک یعنی ایک ایکسٹینشنل فیس ہے اس سسٹم کی. لیکن یہ میں آپ کو لائک بتا رہا ہوں کہ جو ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بہت کلیئر ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر جائیں گے ان کی لیڈرشپ کے پیچھے. اینڈ آئی ایم شیور ہمیں پھر عرب اور یو ایس کا آشرواد ہے. آئی تھنک کہ ایسی وی مسٹ ہیو چیزیں کمیونیکیٹڈ. دیکھیں دوحہ ڈیل کے گارنٹرز جو تھے اگر وہ آ کر آپ کے ساتھ دوبارہ بات چیت کر رہے ہیں تو آبویسلی دے آر ان دا لوپ آف آل آف اٹ. اور یہ کہنا کہ یہ صرف قطر اور ترکی بات کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وہ ثالثین ایز اے فزیکل جو ہے اینٹی ہونے ہو سکتے ہیں. یہ کہنا کہ باقی ممالک اس میں کام نہیں کر رہے, آئی ڈونٹ تھنک. لیکن اگر یہ پھٹ جاتا ہے لائک یہ پورا ریلیشن شپ اور یہ وہ ہوتا ہے ورسٹ کیس سیناریو, we should be also prepared for the spillover effects of it. مطلب آئی مین the US couldn't completely defeat the Taliban after so many years of war. اگر تو یہ آئیڈیا ہے کہ اب لیٹس گیٹ ریڈ آف دی افغان طالبان, آپ ایک کارزائی ٹائپ گورنمنٹ لائیں, چلیں آپ پرفیکٹ ریپرزینٹیو ڈیموکریسی بھی لے آئیں, بٹ آپ کیا طالبان پوری ختم تو نہیں کر سکتے, رائٹ؟ آئی تھنک وہ آئیڈیا ہے اس کے پیچھے جو نظر آتا ہے, اور یہ میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں جس طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ کرنے جو لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے, اگر اس میں ہوگا بھی تو اس کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ پھر ضرور طالبان کے اندر ایسی اینٹیز ہوں گی جنہوں نے بھی گارنٹیز دی ہوں گی کہ جب یہ سچویشن بنے گی تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تو یہ تب بھی دی تھی, نہیں ہوا, وہ نہیں ہو سکا. تب بھی اراؤنڈ القاعدہ, اراؤنڈ طالبان, کتنے جو ہمیں لگتا تھا ہمارے ایسٹس ہیں, کتنے تھے جو یو ایس کو لگتا تھا ان کے ایسٹس ہیں, طالبان اسٹل ایگزسٹ. بٹ اب تو یہ ایسٹس اور بھی ملٹیپلائی ہو گئے, اب تو اس میں مور اسٹیک ہولڈرز آ گئے ہیں. دیکھیں دنیا کا کون سا واحد ملک ہے جس نے طالبان کو ریکگنائز کیا ہے؟ رشیا. دے ہیو ریکگنائز اٹ. باقی انہیں ڈی فیکٹو ریکگنیشن دی ہے, رشین نے کلیئرلی ریکگنائز کیا ہے. اور کس ملک کے ساتھ ان کا جو ہے لائک ایکچوئل ریلیشن شپ بنتا ہوا جا رہا ہے, دیٹ از انڈیا. تو اٹ از ویری کلیئر کہ یہ بلاک تو بن چکا ہے, اٹ از انڈیا, رشیا اینڈ دا طالبان آن دیٹ وے. ایز اے اسٹیٹ بھی آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو آپ کدھر جائیں گے, کس کے ساتھ لگیں گے؟ سو یور انالیسز از کہ ایک لانگ ڈرون آؤٹ پراکسی وار ہونی چاہیے ود رشیا, چائنا. ہونی نہیں چاہیے, ہوگی. ہونی چاہیے نہیں, آف کورس اللہ نہ کرے نہ ہو. اور دوسری طرف یور مڈل ایسٹرن کنٹریز, پاکستان, یو ایس, اینڈ سارٹ آف they will be vying for the resources in Afghanistan or power in Afghanistan. It will, its resources are a part of it. I don't look at the entire concept from perspective of صرف resources. There's more at stake in all of this. کیونکہ اگر آپ یہ لائنس چھیڑتے ہیں تو اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ٹریگر آؤٹ ہوگی. اور پاکستان the way that it is growing diplomatically and جو ملٹری ڈپلومیسی ہے, اگر آپ غزہ تک جو ہے وہ جائیں گے, اس کے اسپل اوور افیکٹس آپ کے اوپر آئیں گے. اور پھر آپ نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میں نے جب کہا کہ مینا کے ریجن سے دیکھتے ہیں تو کون سے مینا ریجن سے ہم جو ہے وہ وابستہ ہیں, لائک واٹ از الٹیمیٹلی گوئنگ ٹو ہیپن. آئی فیل, اور یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آئی تھنک کہ یہ جو پاکستان افغانستان کانفلکٹ ہے, اٹ از اے ڈسٹریکشن آف واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان ایران. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران ایسا لگتا ہے کہ از گوئنگ ٹو کم انڈر اٹیک ونس اگین. With us being on the other side. Not necessarily. I think That's going to be very difficult. اگر تو کچھ یو ایس اسرائیل بیکڈ ایران سے ایک پراپر جنگ ہوتی ہے, پاکستان کی اس میں پوزیشن تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گی. where it is going to become difficult for us. تو آپ کو کسی اور چیز میں ایسا لگتا ہے جو ہے وہ لگا دیا ہے, لیکن ادھر پلان جو ہے وہ ڈیزائن مجھے کچھ اور نظر آتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ از اباؤٹ ٹو ہیپن. اور اس کے اپنے ریزنز ہیں, اس کے لیے آپ کو ایک اور پوڈ کاسٹ کرنا پڑے گا کہ کیوں پاسبلٹی ہے کہ یہ ہوگا.
واپس پھر کبھی تنگ کریں گے. لوگوں کے تھوڑے سوال تھے, 5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. جی جی اس سے جانے سے پہلے بیچ میں جو یہ پی ٹی آئی فیکٹر ہے کہ اس کو بائی بیکمنگ اے روڈ بلاک اور میکنگ تھنگس ڈیفیکلٹ, دیر سارٹ آف آلسو پرووکنگ دا اسٹیبلشمنٹ نا کہ پھر نکالو لگاؤ گورنر راج. تو یہ انٹرنل سچویشن اگر ہماری اس ایکسٹرنل کی وجہ سے انسٹیبل ہو جائے گی, وہ کتنا ڈینجرس ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. فی الحال تو گورنر راج جو ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے یا ایک پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ امیجیٹلی کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ گورنر راج لگے. اینڈ بینگ ویری اویئر آف دا سسٹم ان ٹرمز آف ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. یس, اگر اس ساری باتوں کے باوجود بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمپوننٹ طالبان یا ٹی ٹی پی جیسے اینٹیٹیز کو جو ہے وہ دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے کو لیوریج کے لیے استعمال کرے گا, اور اس کا کوئی فزیکل ایکسٹینشن اگر نظر آئے, ابھی تو صرف باتیں ہیں, لیکن اف دے ایکچولی اسٹارٹ اپوزنگ, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی وہ ریٹورک استعمال کرتی ہے, لیکن نہ وہ آپریشن روکے گی, ان کو بھی پتہ ہے, نہ وہ کوئی ایسا کام کرے گی کہ جس سے ایسا لگے کہ وہ طالبان کے سپورٹر ہیں, یا وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں. ان ایکچویلٹی دے ڈونٹ بلیو ان دس. لیکن اگر وہ فزیکلی واقعی میں ان کی لیڈرشپ ابھی جو چینج ہوئی ہے, اگر کوئی ایسے اسٹیپس لینے کے لیے آئیں گے تو پھر میرے خیال میں ناقابل برداشت ہو جائے گا, اور پھر جو ہے گورنر راج کے کوئی چانسز جو ہے وہ لگتے ہیں. فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ اس کو فردر ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف کوئی بھی جو ہے وہ لے جانا چاہتا ہے. یس, اس میں بیک گراؤنڈ کام ہو رہا ہے, لیکن وہ صرف پاسبلٹیز ہیں. ڈی جی ایس پی آر ڈیڈ ناٹ مینس ہز ورڈز. ان کا تو کلیئر ہے کہ اگر تو آپ اس سائڈ کھڑے ہوں گے پھر ہم فرق نہیں کریں گے آپ میں اور ان میں, اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا لیکن وہ دیٹ از ویری ڈینجرس. لیکن وہ تو دیکھیں, انہوں نے پہلی بار جو ہے یہ بات نہیں کی. وہ تو جب گنڈاپور بھی چیف منسٹر تھا تب بھی یہ بات کی, اس کے بعد بھی بات کی, اور ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو وہ تو ایک انسٹیٹیوشنل سٹینڈ ہے کہ اگر آپ جو ہے اس سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں وہ ایک بیانیہ ہے. اور وہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں, تو سب کا حق ہے جس طرح ڈائلاگ وہ بولیں تو بولیں. آپ کے پاس ہر سوال کے 15 سیکنڈ ہیں. ہاؤ مچ انڈین لابی ہیز این انفلوئنس آن افغان پیپل اینڈ طالبان؟ I think that the way that the Indian optics are played in Afghanistan are much better than the way that we have portrayed on what we have done in Afghanistan. But the fact is that India currently has religious and socio-cultural economic value in Afghanistan more than us. اس لیے اس طرف جو ہے وہ جانے کے چانسز زیادہ ہیں. کین پاکستان کریٹ اے بفر زون بٹوین پاکستان اینڈ افغان بارڈر؟ کہاں کریں گے؟ ایک یہ سجیشن ہے اس ٹاکس کے اندر بھی کہ ایک نو مینز لینڈ کریٹ کر دیں, جس میں تقریباً کوئی آئی تھنک 15 کلومیٹر تک دونوں سائڈ پر جو ہے وہ بفر زون جو ہے وہ بنا دیں. اس کے اوپر کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں. وہاں جو لوگ ہیں جو ٹرائبل ایریا کیا کریں؟ تو وہ دونوں سائڈز نے کہا ہے کہ ہم اپنے, افغانستان نے کہا ہے ہم اپنے گاؤں پیچھے نہیں ہٹا سکتے, پاکستان نے کہا ہے اگر آپ اگریمنٹ کریں گے فار دا سیک آف پیس ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ بھی کریں, لیکن اس پہ کوئی اگریمنٹ جو ہے وہ نہیں. آپ کا اس کنسپریسی تھیوری کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی بنائی اور ہم ہی کنٹرول کر رہے ہیں؟ یہ اگر آپ دیکھیں, ایک تو وہ ہوتی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو فیکٹس ہوتے ہیں. میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے کنسپریسی تھیوری بنائی بھی ہے کیونکہ ہم ویسٹرن نگاہوں سے اپنی ہسٹری کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک تو اس ملک میں کوئی انٹلیکچوئل ایسٹس کوئی کریٹ نہیں کرتا, کوئی لکھتا نہیں ہے, کوئی پڑھتا نہیں ہے, نہ کوئی ڈیٹیلڈ باتیں کرتا ہے. پچھلے 20 سال ایک پوری جنگ گزر گئی ہے, کوئی بھی ایک اوتھینٹک کتاب اس میں سے نہیں نکلی جو ہم کہیں کہ انٹرنیشنلی یہ لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے, تو اس لیے یہ باتیں ہوں گی. لیکن اس کا ایک سمپل جواب جو یہ ہے کہ آپ چلے جائیں جو اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ سے جو ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں, اس کے اندر آپ کو ٹی ٹی پی کا پورا کانسیپٹ پیپر ملے گا جو القاعدہ نے ڈیزائن کیا تھا. اٹ واز دیئر ڈیزائن 2006 کے اندر. ابو یحییٰ لیبی تھا جو آیا ہوا تھا نارتھ وزیرستان, جس نے یہ جو ہے وہ بنائی. میں نے ایک کتاب جو ہے بن لادن پیپرز, وہ جب ڈسکس کی کسی نے میری بات نہیں مانی. میں پیئرس مارگن پہ بھی بولا, سب نے آئی واز لائک کتاب میں لکھا ہوا ہے جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں, جیو نے نہیں لیک کیے, یو ایس کے ڈی کلاسیفائڈ, جا کے پڑھ لو. میں کوئی اپنی طرح سے بات نہیں انوینٹ کر رہا, بٹ بیکاز اتنے انٹرینچڈ آئیڈیاز ہیں دیٹ ایون اف یو کین سی دا ڈاکیومنٹس کلیئرلی, وہ تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں. ہاں نہیں پڑھتے. اچھا لگے گا آپ کو یہ سوال. کوئی کہہ رہا ہے لانگ ٹرم سولوشن تو یہی ہے نا کہ ہم افغانستان کو 5واں صوبہ اٹس ناٹ سسٹینیبل. اگر 5واں صوبہ بنانا ہوتا تو جو ہوا ہے اس کے اندر پاکستان فوج گھس جاتی اور اس کو قبضہ کر لیتی.
آئی تھنک افغانستان کو اگر قبضہ کر بھی لیں گے تو اس کے ساتھ کریں گے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی باتیں جو ہے یہ ہائپر نیشنلسٹک یہ کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر ان کو سکون میں رہنے دینا ہے تو آپ کو بھی سکون رہے گا. تو بہتر یہ ہے کہ یہ آئیڈیاز جو ہے آپ چھوڑ دیں. Is there any peaceful solution possible without kinetic actions? No. انڈر کرنٹ سرکمسٹانسز اگر صرف پاکستان اور افغانستان کی بات ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا. اس میں اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں. کتنے ہیں TTP ٹیررس باجوڑ اور خیبر پہ؟ یار تقریباً کوئی اگر ہارڈ کور فائٹرز جو ہے وہ دیکھ لیں تو یہ ہوں گے تقریباً کوئی آلموسٹ 450 کے قریب. اور اگر سارے جو ہے وہ مل کے, یہ صرف باجوڑ کی بات کر رہا ہوں, اگر سارے ملا کے دیکھ لے تو یہ تھے ایٹ دا ہائٹ آف اٹ یہ تقریباً 900 تک تھے. Why Pakistan struggles to sustain good relationships with the ruling class of Afghanistan? آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے جو رولرز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں فنڈامنٹلی کیا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ وائی ڈو وی کیپ فیلنگ؟ ایک ہسٹوریکل بیگیج ہے اور میں اس بات پہ یقین کرتا ہوں, اور آئی تھنک کہ وہ جنرل احسان نے ابھی ریسنٹلی کچھ باتیں کی تھی پھر اس کو ریکٹیفائی بھی کیا. ہم آج تک نہیں بھولے کہ جو پاکستان کے خلاف جو UN ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی تھی افغانستان نے, وہ ابھی تک ہم نہیں بھولے, وہ نہیں بھولے. تو اگر آپ نے جا کر ان پر بومنگ کر دی تو وہ ان کی ہسٹری بھی نہیں بھولے گی. دیٹ از وائی یو ہیو ٹو ایکٹ ویری کیئرفلی, کیونکہ لوگ نئی نسل ہے. دیکھیں ایک تو شہزاد اگر بنگلہ دیش سے آفٹر 1971 نارمل ریلیشنز قائم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر دونوں ملک جا سکتے ہیں تو جی ایک ریزولوشن پاس کی, اس کے بھی کچھ مہینوں بعد وہ ختم ہو گیا تھا معاملہ, ریکگنائز آپ کو کر لیا تھا. اس کو لے کر 2025 میں بیٹھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کمپیریزنس کرتے ہیں. افغانستان از اے کنٹری ان دا ورلڈ جس کے ساتھ کسی ملک کا آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. نمبر 1, بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کی ایک اپنی ہسٹری رہی ہے, افغانستان کے ساتھ ہیز بین اے ویری ڈفرینٹ ہسٹری دیٹ ویو ہیڈ. لیکن جو آپ مس انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں وہ مس انڈرسٹینڈنگ صرف ایک سائڈ سے نہیں, وہ دونوں سائڈ سے ہے. نمبر 1. لیکن اب جو سچویشن ہے اس ٹائم پر اگر ہم بات کریں, ایک تو ہم ہسٹوریکل اس کے اوپر ایک انالیسس کر سکتے ہیں, لیکن انڈر کرنٹ سے سچویشن مجھے نہیں لگتا کہ بات چیت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا حل جو ہے وہ ہو سکتی ہے. نیوٹرل انالیسس آف ڈورن لائن, اب آئی ڈونٹ نو واٹ ہی مینس بائی دیٹ. نیوٹرل انالیسس بائی ڈیورنٹ لائن یہی ہوگا کہ یہ ایکچوئل بارڈر ہے کہ نہیں ہے نا, اب مطلب تو اب وہ ساری دنیا کی اگر بارڈر جو ہے وہ ہیں تو اس طرح تو پھر آپ کل کہیں گے جو ایران کے ساتھ جو بارڈر یا لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے یا LOC ہے تو پھر آپ ساری چیزوں کو جو ہے وہ کویشچن کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے. بلکہ پھر آپ یہ بھی کہیں گے, کیونکہ میں آپ کو مڈل ایسٹ کی مثال لیتا ہوں, ایک 2 اینٹیٹیز تھی مڈل ایسٹ کے اندر, ایک ایجپٹ تھا ایک سیریا تھی. اب سیریا سے آپ نے جو ہے وہ اسرائیل نکالا, اسے فلسطین نکالا, اسے لبنان نکالا, اسے جارڈن نکالا, اسے عراق نکالا, اس کا جو دوسرا پورشن ہے وہ آپ نے ٹرکی کو دے دیا. تو پھر یہ اس کے ساتھ 7-8 ممالک کے بارڈر لگتے ہیں تو پھر وہ بھی کہیں گے کہ یہ ہم نہیں مانتے, یہ سارا ہمیں واپس کر دو. سو اٹس اے ویری ڈفرینٹ تھنگ. ایک تو اور اس کے 2 ویوز ہیں, ایک کنونشنل ویو ہے اور ایک وہ ہے کہ جو تھوڑا لبرل ویو ہے ہسٹورینس کے پرسپیکٹیو کے ساتھ. ایک ویو یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا تو آج سے 100 سال بعد بھی شاید جو ہے اس میں چینجز جو ہے وہ آ جائیں, تو یہ ہسٹری کا ایک پروسیس ہے. دوسرا یہ ہے کہ بھائی نیشن اسٹیٹ سب بن گئے ہیں, اب اس کی رسپیکٹ کرو. when is he resuming his weekly Q&A sessions on his channel? آپ Q&A سیشن اپنے چینل پہ کب ریزیوم کر رہے ہیں؟ اچھا, اس میں اندر ایک پرابلم ہے, اینڈ وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک تو جو خراسان ڈائری کا لوگوں کو وہ ہے, تو میں یہ کہہ دوں کہ ہمیں یہ سیلف سسٹینڈ ایک اینٹی ہے, تو ہمیں اپنی نوکریاں کرنی پڑتی ہے یہ چلانے کے لیے. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جس قسم کے لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں, اور لوگوں سے مراد جو ہے وہ صرف اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز اپروچ کرتے ہیں کہ آپ نے اس ہماری بات بھی کرنی ہے بیچ میں. تو وہ تو صرف پاکستان اور افغانستان میں نہیں بیٹھے, کوئی ساحل ریجن میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, تو ان سب کی ویوز لے کر آنا جو ہے وہ میرے خیال میں موضوع نہیں ہے. تو ہم نے وہ پوڈ کاسٹ ہی بند کر دیا کیونکہ اس میں ہمیں سیکیورٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. کسی نے پوچھا ہے ڈیرہ غازی خان میں TTP کی انٹری ختم ہو چکی ہے یا واپس آ جائیں گے وہ؟ ڈیرہ غازی خان میں پرابلم ہے, یہ کہنا کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, میں آئی ڈونٹ سارٹ آف بائی دیٹ, وہ نہیں ہے. ادھر پرابلم ہے اور وہ رہے گی. سو ابھی
medium short term, no solution in sight in your opinion? अभी तो ये चलेगा और अभी थोड़ा इंटेंसिफाई होगा, इसमें एक राइज जो है और भी आएगा इस रिलेशनशिप के अंदर भी, इन चीज़ों के अंदर भी. जितने टाइम से आप कवर कर रहे हैं, अभी जो बॉर्डर इंटेंसिफाई हुआ, इज इट द मोस्ट यू सीन? This is most in the history. In the history of the relationship between both countries, ये सबसे इंटेंसिफाइड क्लैश है जो हुई है. सर आई थिंक अगले मेहमान आ चुके हैं. हम भी सुबह थोड़ा उठने में दोनों लेट हो गए, थोड़ा स्केड्यूलिंग इश्यूज हो गए, तो पॉडकास्ट छोटी है. आई नो बहुत कंप्लेंट्स आएंगी, बट इंशाल्लाह व्हेनेवर वी इन इस्लामाबाद नेक्स्ट we'll try and get both Ehsan Tipu and Iftikhar here together ताकि इधर ही खुरासान डायरी हो जाए. थैंक यू सर. Thank you very much. Thank you for Thank you, listening. Shahzad. Take care. खुदा हाफिज़.